بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی 40 سال کی عمر کو پہنچے تو ایک دن اپنی روٹین کے مطابق غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے تو جبرائیل اللہ کے حکم پر پہلی وحی لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک خوبصورت چہرے کے ساتھ جن سے جنت کی خوشبو مہک رہی تھی، جبرائیل نے حاضر ہو کر کہا، یا محمد، میں اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہوں اور اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ پیر کا دن تھا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 17 تاریخ تھی، حضور نبی کریم کی عمر 40 تھی اور وحی لے کر آنے والے جبرائیل تھے اور مقام غار حرا تھا۔ جیسا کہ ہم سنتے بھی آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب صحابہ نے روزہ رکھنے کی وجہ پوچھی تو سرکار نے فرمایا کہ میں اسی دن پیدا بھی ہوا ہوں اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نبی کریم کی پیدائش کا دن اور قرآن کے نازل ہونے کا دن ایک ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جس میں قرآن اتارا گیا۔ اور قرآن کے بارے میں ہم ایک بات سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی، جب دوسری وحی نازل ہوئی، جب تیسری وحی نازل ہوئی، یعنی وحی کا ہم نام بار بار سنتے ہیں تو وحی کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کے ڈیٹیلز میں تفصیلات میں گئے بغیر آسان الفاظ میں کہہ کر اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ وحی کا مطلب ہوتا ہے پیغام، وحی کا مطلب ہوتا ہے پیغام، اور نازل ہونا یعنی اترنا۔ وحی نازل ہوئی یعنی اللہ کی طرف سے پیغام اترا، اللہ کی طرف سے پیغام آیا۔ جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے حکم پر سورۃ العلق کی 5 آیتیں لے کر آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں ہیں، یہ 5 آیتوں کو ملا کر ایک وحی کہا جاتا ہے۔ یہ 5 آیتوں کو ملا کر ایک وحی کہا جاتا ہے، یعنی یہ پہلا پیغام اللہ کی طرف سے اتر رہا تھا۔ اور علماء وحی کی کئی قسمیں بیان کرتے ہیں، جیسا کہ کبھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے اپنے نبی کے دل میں کوئی بات ڈائریکٹ ڈال دیتے ہیں کسی بھی فرشتے کے بغیر، تو وہ بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ اور کبھی حضور کو جو غیبی آوازیں سنائی دیتی تھی وہ بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آیا کرتے تھے تو وہ بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ اور کبھی اللہ اپنے فرشتے کے ذریعے یا پھر جبرائیل کے ہی ذریعے اپنے کسی نبی تک جو بات پہنچاتے ہیں وہ بھی وحی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے تو جبرائیل علیہ السلام سے یہ ملاقات ہو رہی تھی، جبرائیل کی اور حضور کی پہلی مرتبہ۔ اور اللہ نے قرآن کو کیسے نازل کیا، ہم پہلے ذرا اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ دراصل قرآن کے نازل ہونے کے اترنے کے قرآن کے 2 الگ الگ اسٹیجز ہیں۔ فرسٹ اسٹیج کا نام ہے انزال اور سیکنڈ اسٹیج کا نام ہے تنزیل، اور یہ دونوں کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ فرسٹ اسٹیج کا اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے، اس آیت میں، اس سورے میں۔ اور ایک اور آیت ہے
فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ نے اس میں سیکنڈ اسٹیج کا ذکر کیا ہے۔ تو آسان الفاظ میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں، قرآن کے نازل ہونے کے اترنے کے دو الگ الگ اسٹیجز ہیں۔ فرسٹ اسٹیج انزال، یعنی سورۃ الفاتحہ سے سورۃ الناس تک جتنا بھی قرآن ہے، یہ سارا کا سارا قرآن، مکمل قرآن اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے ایک ہی بار میں، ایک ہی دم، ایک ہی بار میں، ایک ہی وقت میں اللہ نے اسے نازل کیا۔ کہاں پر؟ آسمان دنیا پر۔ آسمان دنیا پر ایک جگہ ہے جس کا مقام ہے بیت العزت، وہاں پر اللہ نے نازل کیا۔ اور لوح محفوظ کا اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی ذکر فرماتا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یعنی یہ جو قرآن ہے ہم جو پڑھتے ہیں وہ پہلے لوح محفوظ میں تھا اللہ کے پاس، تو وہاں سے اللہ نے لوح محفوظ سے قرآن کو ایک دم ایک ہی ساتھ سارا کا سارا مکمل قرآن آسمان دنیا پر، وہاں پر ایک جگہ ہے بیت العزت جس کا نام ہے، وہاں پر اللہ نے ایک ہی بار میں بغیر کسی فرشتے کے اتار دیا، جس کا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ذکر فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا، یعنی شب قدر میں اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دیا ایک ہی بار میں، ایک ہی دم میں۔ پھر اس کے بعد جو سیکنڈ اسٹیج ہے قرآن کے اترنے کا، جس کا نام ہے تنزیل، یعنی اس کی شروعات ہوئی ہے حضور کی بعثت سے، یعنی جب حضور 40 سال کے ہوئے تو تب سے قرآن کو اللہ نے آسمان دنیا سے بیت العزت سے تھوڑا تھوڑا کر گریجولی، تھوڑا تھوڑا موقع کے حساب سے، ضرورت کے حساب سے، سچویشن کے حساب سے اللہ تعالیٰ گریجولی قرآن کو اتارتا گیا، تاکہ لوگوں کو ایکسیپٹ کرنے میں آسانی ہو، آسانی کے ساتھ لوگ قرآن کو قبول کر لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ قرآن کو ایک دم اتار دیتا، ایک دم سارا کا سارا مکمل قرآن اگر اتار دیتا، اور اس میں جو حلال اور حرام کی جو لسٹ ہے، اگر وہ ساری باتوں کو، وہ ساری لسٹ کو اگر اللہ ایک ساتھ اتار دیتا، تو یہ ساری باتوں کو ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا۔ تو اسی لیے اللہ نے آسانی کے لیے، تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ قرآن کو ایکسیپٹ کر لے، مان لے، قبول کر لے، تو اسی لیے اللہ نے ضرورت کے مطابق، سچویشن کے حساب سے گریجولی تھوڑا تھوڑا قرآن کو نازل کرتا گیا، جس کی وجہ سے 23 سال 6 مہینے لگے قرآن کو مکمل نازل ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، دل پر۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جب جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں اللہ کے حکم پر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، پہلی وحی لے کر، جن سے جنت کی خوشبو مہک رہی تھی، جبرائیل نے حاضر ہو کر کہا، یا محمد، میں اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہوں اور اللہ آپ کو سلام کہتا ہے۔ پھر جبرائیل نے حضور کے سامنے ایک ریشمی کپڑا رکھا جس پر سنہرے حروف میں قرآن لکھا ہوا تھا۔ تو جبرائیل نے کہا، محمد، اے محمد، اقرا، پڑھیے۔ تو حضور نے فرمایا، ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو جبرائیل نے حضور کو اپنے سینے سے لگایا، پھر کہا، اے محمد اقرا، پڑھیے۔ تو حضور نے وہی جواب دیا، ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ چونکہ حضور کبھی کسی کے پاس بیٹھ کر پڑھنا لکھنا نہیں سیکھے تھے، تو جبرائیل نے پھر سے حضور کو سینے سے لگایا، پھر تیسری مرتبہ کہا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ جب نبی کریم اپنے رب کا نام سنے تو پڑھنے لگے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ 5 آیتیں نبی کریم اپنے رب کا نام سنتے ہی پڑھنے لگے۔ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو اللہ نے پہلی مرتبہ جو قرآن اتارا ہے، جو وحی اتاری ہے، وہ ریٹن میں نازل ہوئی، یعنی لکھت میں نازل ہوئی۔ لیکن باقی جو قرآن ہے
وہ سارا کا سارا قرآن اورلی نازل ہوا، زبانی نازل ہوا، یعنی جبرائیل آتے حضور کو قرآن سناتے اور حضور وہ قرآن سن کر صحابہ کے سامنے جا کر قرآن پیش کر دیا کرتے۔ لیکن جو پہلی وحی نازل ہو رہی تھی اقرا کی 5 آیتیں، یہ ریٹن میں نازل ہوئی، اسی لیے نبی کریم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا، ورنہ نبی کریم کے لیے دہرانا کیا مشکل تھا، جبکہ حضور تو عرب ہیں اور قرآن جو جبرائیل لے کر آئے تھے وہ بھی عربی زبان میں ہے، تو اگر جبرائیل کہتے دہرانے کے لیے تو حضور کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا دہرانا عربی زبان کو۔ تو مفسرین کے مطابق جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ لکھت میں آئی تھی، ریٹن میں نازل ہوئی تھی، اسی لیے نبی کریم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا، یعنی میں نے کسی کے پاس بیٹھ کر پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں ہے۔ بہرحال جب یہ 5 آیتیں نازل ہو گئی، پہلی وحی اللہ کے نبی کو عطا کر دی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 آیتیں لے کر غار حرا سے اتر رہے ہیں۔ نبی کریم جس راستے سے بھی گزرتے، جس پہاڑ کے پاس سے بھی گزرتے، جس جھاڑ کے پاس سے بھی گزرتے، تو ہر وہ جھاڑ، ہر وہ پہاڑ آپ کو سلام پیش کرتے جاتا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جب نبی کریم وہ 5 آیتیں لے کر گھر پہنچے، گھر تشریف لائے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، تو خدیجہ سے کہا زمیلونی، خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، خشیت علی نفسی، مجھے میری جان کا خطرہ لگتا ہے۔ جب حضور گھر پہنچے تو حضور کے اوپر ایک خوف کی، ایک ہیبت کی کیفیت طاری تھی، کیونکہ پہلی مرتبہ جبرائیل کی ملاقات ہو رہی تھی، فرشتے سے ملاقات ہو رہی تھی، اور پہلی مرتبہ قرآن اتر رہا تھا، اور اللہ نے تو قرآن کریم میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے، نازل کرتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پھٹ جاتا۔ تو جب اللہ جب حضور کے دل پر قرآن اتار رہا ہے تو پھر اس کا کچھ نہ کچھ اثر تو ہونا تھا۔ پہلی مرتبہ جو ملاقات ہو رہی تھی جبرائیل کی، اور پہلی مرتبہ جو قرآن اتر رہا تھا، تو حضور پر ایک خوف کی سی کیفیت طاری تھی، آپ کانپ رہے تھے اور پسینہ پسینہ جسم ہو گیا تھا، حضور کانپ رہے تھے، سخت بخار ہو گیا۔ تو خدیجہ نے سن کر فوراً ایک چادر لا کر اڑائی حضور کو اور حضور کو لٹایا، پھر پوچھا کہ آقا کیا ہوا ہے، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے؟ تو نبی کریم نے سیدہ خدیجہ کو وہ سارا واقعہ سنایا غار حرا کا، کہ ایک فرشتہ آیا تھا اور یہ 5 آیتیں مجھے دے کر گیا ہے۔ تو خدیجہ نے کہا، حضور کو تسلی دلائی ہمیشہ کی طرح کہ اللہ آپ کے ساتھ برا نہیں کرے گا، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کے ہمدرد ہیں، آپ تو لوگوں کا سہارا بنتے ہیں، تو آپ یقین رکھیں اللہ آپ کے ساتھ برا نہیں کرے گا، اس کا اللہ آپ کو اچھا ہی رزلٹ اللہ دے گا، عطا کرے گا۔ پھر جب نبی کریم بہتر فیل کرنے لگے، نارمل فیل کرنے لگے، تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی۔ یہ ورقہ بن نوفل بہت بڑے آسمانی کتابوں کے عالم تھے اس وقت، جو خدیجہ کے چچیرے بھائی ہیں۔ یہ عربی بھی جانتے ہیں، عبرانی زبان بھی جانتے ہیں، تو ہبرو زبان میں یہ انجیل لکھا کرتے تھے ورقہ بن نوفل، اور بہت بوڑھے ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے آنکھوں کی روشنی بھی بہت کم ہو گئی تھی۔ جب خدیجہ حضور کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی تو ورقہ بن نوفل نے حضور سے پوچھا، یا محمد آپ نے جو بھی دیکھا ہے مجھے ذرا ڈیٹیل میں تفصیل سے بتائیں۔ تو نبی کریم نے ورقہ بن نوفل کو وہ سارا واقعہ سنایا غار حرا کا، کہ میں وہاں پر اللہ کی عبادت میں مصروف تھا، تو ایک فرشتہ آیا اور مجھے یہ 5 آیتیں دے کر گیا۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اے محمد مبارک ہو، یہ تو خوشی کی بات ہے، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس بھی آیا کرتا تھا، لیکن کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کو آپ کی قوم آپ کے شہر سے باہر نکال دے گی، اور میں اس وقت آپ کا مضبوط سہارا بن کر آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتا۔ تو یہ سن کر حضور حیران ہو گئے کہ مجھے میری قوم کیوں نکالے گی، جبکہ وہ تو مجھے بہت چاہتی ہے، مجھے تو صادق اور امین کہہ کر پکارتی ہے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ محمد جب بھی اللہ کے پاس سے ایسا کلام آتا ہے تو لوگ اللہ کے اس نبی کے خلاف ہو جاتے ہیں۔
پھر وہاں سے خدیجہ حضور کو گھر واپس لائی، اور سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہے، کیونکہ وہ تو پہلے سے انتظار میں تھی، اس دن کے، بس اشارہ ملنے کی دیر تھی تو خدیجہ نے اسلام قبول کر لیا، اللہ کے یہ کلام پر ایمان لا لیا، قرآن پر ایمان لا لیا۔ اور جو حضور پر جو یہ پہلی جو 5 آیتیں نازل ہوئی سورۃ العلق کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں جب نازل ہوئی تو یہ آیتوں کے ساتھ حضور کے نبی ہونے کا اعلان بھی ہو گیا، لیکن ابھی حضور کے رسول ہونے کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ وہ جب چوتھی وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کپڑے میں لپٹے ہوئے کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو خبردار کر دیجئے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ جب یہ چوتھی وحی نازل ہوئی تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اعلان ہوا، آپ کو رسالت عطا کی گئی۔ جیسے جیسے نبی کریم جب 40 کے قریب ہوتے جا رہے تھے تو حضور خاموش رہنے لگے تھے اور تنہائی میں رہنے کو پسند کرتے تھے، اور ایک چادر اوڑھ لیتے تھے اور خاموش ایک ایسی جگہ جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے جہاں پر کسی کا ڈسٹربنس نہ ہو، اور پھر اپنے محبوب کی یاد میں، اللہ کی یاد میں گم ہو جاتے تھے۔ تو اسی طرح یہ جو پہلی وحی نازل ہوئی، دوسری تیسری وحی نازل ہوئی، جب چوتھی وحی نازل ہوئی تو تب بھی حضور ایک دن اپنی ایک چادر اوڑھ کر اللہ کی یاد میں، غور و فکر میں، سوچ وچار میں گم ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چوتھی وحی نازل کیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کپڑے میں لپٹے ہوئے۔ تو اللہ نے حضور کی تعریف میں قرآن اتارا ہے، یا ایھا المدثر، حضور کے بیٹھنے کے انداز کو، حضور کے انداز کو اللہ نے قرآن اتارا ہے، حضور کے انداز میں، حضور کے بیٹھنے کے انداز میں، تعریف میں اللہ نے قرآن اتارا ہے، یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹے ہوئے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، وربک فکبر، اور لوگوں کو خبردار کر دیجئے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ یعنی یہاں پر نبی کریم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تیار ہو جائیے، عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اور اللہ کے دین کی دعوت دیجئے، اللہ کے دین کو ساری دنیا میں قائم کر دیجئے۔ یہاں پر نبی کریم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب اللہ کی یہاں سے دین کی دعوت دیجئے۔ تو یہاں پر چوتھی وحی جب نازل ہوئی تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اعلان کیا گیا، تب آپ کو رسالت عطا کی گئی۔ پہلی وحی میں نبی ہونے کا اعلان ہو گیا، چوتھی وحی میں رسالت کا اعلان کر دیا گیا۔ تو پہلی وحی کیا تھی؟ سورۃ العلق کی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس کے بعد دوسری وحی ہے سورۃ القلم، سورۃ النون بھی جسے کہا جاتا ہے، اس کی 7 آیتیں نازل ہوئی، دوسری وحی۔ تیسری وحی سورۃ المزمل کی 7 آیتیں، پھر چوتھی وحی سورۃ المدثر کی 7 آیتیں، اس کے بعد 5ویں وحی نازل کی گئی سورۃ الفاتحہ۔ اور یہ سورۃ الفاتحہ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ سورہ ایک ہی مرتبہ میں مکمل سورت نازل کر دی گئی۔ یہ سب سے پہلا سورہ ہے سورۃ الفاتحہ جو ایک ہی مرتبہ میں مکمل سورت نازل کر دی گئی۔ تو یہ چوتھی جب وحی نازل ہوئی تو وہاں پر آپ کے رسالت کا اعلان کیا گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو وحی کیسے نازل ہوتی تھی اور حضور کی اس وقت کیا کیفیت ہوتی تھی جب وحی نازل ہوتی، تو صحابہ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی حضور پر، اور اگر حضور اس وقت اونٹ پر سوار ہوتے تو اونٹ وحی کے نازل ہونے کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، وہ زمین پر بیٹھ جاتا۔ تو اسی لیے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے اس پہاڑ کو کہ وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پھٹ جاتا۔ لیکن اللہ کی بھی کیا شان ہے کہ اللہ نے اس قرآن کو اپنے حبیب محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، دل پر اتار دیا،
جس میں 6666 آیتیں ہیں۔ آج کے لیے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا تو اگلے جمعہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن نازل ہونے کے بعد قرآن کو جمع کیسے کیا گیا اور پھر وہ قرآن ہم تک کتاب کی شکل میں کیسے پہنچا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔